الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے بنی اسرائیل، تم ان ساری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا اور اشرف المخلوقات بنایا گیا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرایا گیا اور ان کے دشمن شیطان کو ملعون اور مردود قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر یہ انعام ہوئے کہ بنی اسرائیل سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے اور پیغام دیتے رہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے چھڑایا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم والے بنی اسرائیل سے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کو اپنی کنیزیں بنا کر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست دی۔ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو مصر عطا کیا، من و سلویٰ عطا کیا، پتھروں سے پانی کے چشمے نکالے اور انہیں پانی پلایا گیا۔ اس طرح بے شمار عنایات کی گئیں۔ ان ساری نعمتوں اور ساری عنایاتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا تھا۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہود و نصارہ اور ہر ذی روح شامل تھے، کیونکہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی بنائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مستفید ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تمام نبیوں کی تصدیق اور ان کی امتوں کی تصدیق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمانی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جو تہمتیں لگائی گئیں، ان تمام کا جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ان کی بربریت کا اظہار کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو ان قوموں نے تہمتیں لگائی محض غلط الزام تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے احسانات ان یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے بیان فرما رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں پشت ہا پشت سے سالہ سال سے وہاں آباد تھے۔ انہوں نے صرف شیطان، حسد اور نفس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، دیکھو اس حسد نے شیطان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تم اپنی کتابوں میں پڑھ کر سمجھ کر وہ ساری صفات جو تمہارے پیغمبروں میں تھیں تمہیں بتائیں، سنائیں اور سمجھائیں، وہ سب کی سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ پھر تم کس طرح ان کا انکار کر سکتے ہو؟ حسد نے شیطان کو برباد کیا۔
یہ تمہیں بھی برباد کرے گا، ایسی بات مت کرو۔ وہ وعدہ تمہارا، تمہارے آباء و اجداد کا، تمہارے دادا کا اور تم میں جو پیغمبر آتے رہے، ان سب کا وعدہ تھا کہ وہ سب کے سب میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، غلامی اختیار کریں گے۔ اس طرح وہ میری نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ تم اس وعدے کو یاد کرو، اس کو پورا کرو۔ اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو ثبوت ملے تمہیں، وہ پڑھ کر لوگوں کو سناؤ، سمجھاؤ اور سب کو اس تابعداری کی تبلیغ کرو۔ اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ جنت کا مقام ہے، عیش و عشرت کا مقام ہے۔ وہاں کوئی موت نہیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تمہیں وہ مقام بھی دوں گا اور ہمیشہ کی زندگی بھی عطا کروں گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی نہایت ہی خوشباش زندگی ہوگی۔ اس کے علاوہ تمہیں اس دنیا میں ہر غم اور ہر قسم کے خوف سے محفوظ رکھ کر اپنے امن و امان میں رکھوں گا۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو ہر قدم پر غالب رہو گے، دنیا اور آخرت میں سرخرو رہو گے۔ دیکھو تمہارا حسد بالکل اشکار اور عیاں ہے۔ یہ صرف اس بنا پر ہے کہ تم عالم دین بن کر، تم بہت بڑے بزرگ بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اس طرح سچی بات نہیں بتاتے ہو بلکہ لوگوں کے مطلب کی بات کرتے ہو۔ تم نے اپنے دین کو خلط ملط کر دیا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تمام مخلوق کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، کھڑے ہونے کا دن ہوگا۔ تمام لوگ حیران و پریشان ہوں گے، تمام لوگ کانوں کے پسینے تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور غم زدہ ہوں گے۔ آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی ہوں گی جس طرح نشے کی حالت میں چور ہوتی ہیں۔ جب اتنا ان کو خوف ہوگا تو وہ سخت پریشانی کی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابو البشر، آپ ہمارے دادا ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، آپ ہمیں اس مصیبت سے بچائیں۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، میں خود شرمندہ ہوں، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے خلیل اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شفاعت سے انکار کر دیں گے۔ پھر سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے کلیم اللہ، آپ کا تو بہت رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا ہے، آپ کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں صحیح راستہ بتاتا ہوں، اگر شفاعت چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، صرف وہی تمہاری شفاعت کے مجاز ہیں۔ چنانچہ تمام مخلوق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کریں گے کہ یا اللہ مخلوق کی شفاعت کی درخواست ہے، حکم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے جائیں تو میں منظور فرماتا جاؤں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر متکمن کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شفاعت اور ہر درخواست کو قبول کیا جائے گا، مخلوق خدا کو معافی عطا کی جائے گی۔ یہ آخرت کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے بعد تمام جزا سزا ختم ہو جائے گی، لوگوں کو جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لوگ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے محتاج ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی سب مخلوق تخلیق ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی سب مخلوق کو معافی ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی قیامت کے دن ساری مخلوق کی شفاعت ہو گئی۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسان کو دونوں جہانوں میں کام آنے والی چیز ہے، جس کے سوا دونوں جہانوں میں کوئی چارہ نہیں۔